بلا شبہ عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں اپوزیشن یعنی موجودہ حکومت کے رہنماؤں کے ساتھ نہ صرف بدترین انتقامی رویہ اپنائے رکھا بلکہ ان کی تضحیک اور توہین بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن جنرل قمر جاوید باجوہ سے فرمائش کی کہ وہ ساری اپوزیشن کو ان کے لیے جیل میں بند کر دیں، اور جب انہوں نے معذرت کی تو ناراض ہوئے۔ عمران خان کی حکومت کو لانے اور چلانے کے لیے عدلیہ، میڈیا، احتساب اور الیکشن کمیشن کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا، بلکہ انسانیت کی جو تذلیل ہوتی رہی، اسے کوئی اور بھلانا چاہے تو بھلا سکتا ہے، لیکن میں کبھی نہیں بھلا سکتا، کیونکہ میڈیا پرسنز میں جو غریب صحافی سب سے زیادہ عمران خان کے ذہن پر سوار تھا اور ہے، وہ یہ عاجز ہی ہے۔ جتنی گالیاں مجھے، میرے خاندان اور میری ماں کو دی گئیں، اتنی شاید نواز شریف اور مریم نواز کو بھی نہیں دی گئیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس پولرائز معاشرے کو جوڑنا ہے یا پھر مزید تقسیم پیدا کرنا ہے؟ اگر تو ملک اور قوم کی فکر کرنی ہے تو پھر کم از کم حکمران جماعتوں اور مقتدر قوتوں کو انتقام کی نفسیات سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا۔ اس میں دو رائے نہیں کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور بلا شبہ دھونس یا دھمکی کے ذریعے کسی کو ریاست یا حکومت سے بات منوانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن ضد کے جواب میں ضد، گالی کے جواب میں گالی اور انتقام کے جواب میں انتقام بڑے دل والے حقیقی لیڈروں کا شیوا نہیں۔ میرا عمران خان کے ساتھ امتیازی سلوک تب تک تھا جب تک وہ طاقتور تھے، مقتدر قوتیں ان کی پشت پر تھیں اور لوگوں نے دوسرے لیڈرز کی طرح ان کا حقیقی چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ میں ناصحین دوستوں سے کہا کرتا تھا کہ صحافی کا کام کسی لیڈر گروہ کی حقیقت کو سامنے لانا ہے، اس کے بعد عوام کی مرضی ہے کہ اس کو چاہتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں۔ میری دانش میں دوسرے لیڈر جیسے تھے ویسے نظر آ رہے تھے، لیکن عمران خان جیسے تھے اس سے الٹ اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے۔ جس دن ان کی حقیقت بھی دیگر سیاسی لیڈرز کی طرح سامنے آ جائے گی، میرا کام ختم ہو جائے گا۔ دوسری وجہ اس امتیازی سلوک کی یہ تھی کہ میں نے انہیں کسی اور کا مہرہ سمجھا تھا۔ اب پارٹی فنڈنگ کیس، توشہ خانہ کیس اور سائفر سے متعلق آڈیو لیکس کے بعد ان کے چہرے سے بڑی حد تک نقاب اسی طرح اتر گیا ہے جس طرح کے دیگر سیاستدانوں کے چہروں سے اترا تھا۔ اس لیے اب میرا بھی ان کے ساتھ امتیازی سلوک وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا جائے گا۔ قانون یا آئین کے مطابق کارروائی ہوگی تو میں ویلکم کروں گا، لیکن اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوگی یا پھر ان کی اس طرح تضحیک کی جائے گی تو میں مذمت اور حسب استطاعت مزاحمت کروں گا۔ وہ مجھے لفافی کہتے رہیں، لیکن میں جواب میں انہیں صرف وہ ٹائٹل دوں گا جو کسی آئینی ادارے یا عدالت سے ثابت شدہ ہو۔ میں ان کا ناقد ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی اصلاح اور درازی عمر کے لیے دعا گو بھی ہوں، لیکن مجھ جیسا معمولی انسان اور صحافتی مزدور جس کی رگوں میں قبائلی پختون کا خون دوڑ رہا ہے، اگر اپنے انتقام پر ملک و قوم کی بھلائی کو ترجیح دے سکتا ہے تو پھر قوم کی قیادت کے دعوے دار قد آور سیاسی لیڈر ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے منت ترلوں اور بلیک میلنگ سے مطلوبہ نتیجہ نہ ملنے کے بعد اب عمران خان کے پاؤں کسی حد تک زمین پر آ گئے ہیں۔ ان کی پارٹی میں درون خانہ پھوٹ پڑی ہے اور جلد منظر عام پر آ کر بڑا سیاسی دھماکہ ہونے والا ہے۔ یوں حکمران اتحاد کے پاس ایک راستہ یہ ہے کہ عمران خان کو کمزور دیکھ کر حساب برابر کرنا شروع کر دے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ بڑے پن کا مظاہرہ کر کے انہیں مذاکرات کی دعوت دے۔ عمران خان ابھی تک مذاکرات سے اس لیے انکار کرتے رہے کہ ایک تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ سے امید لگا رکھی تھی، اور دوسرا ان کے دل میں یہ بات ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے اور کر رہے ہیں اس کے تناظر میں شاید حکومت ان سے بات بھی نہیں کرے گی، اس لیے انہوں نے یہ رٹ لگا رکھی ہے کہ میں مذاکرات نہیں کروں گا، لیکن حقیقت میں یہی ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا وقت ہے، اور اس لیے کہ دو رکنی ٹیم نے حکومت کی دو رکنی ٹیم کے ساتھ خفیہ مذاکرات کا ایک دور بھی کیا۔ بظاہر تو سر دست فریقین وفاقی حکومت اور عمران خان کا بیٹھنا اور مشترکہ نکات پر متفق ہونا بہت مشکل نظر آتا ہے، لیکن اگر ایک اور حوالے سے دیکھا جائے تو دونوں فریقوں میں اب کوئی فرق نہیں رہا۔ مثلا 7 ماہ قبل جو عمران خان کہہ رہے تھے آج وہی زرداری شہباز اور مولانا وغیرہ کہہ رہے ہیں، اور جو کچھ زرداری نواز اور مولانا کہہ رہے تھے آج وہ عمران خان کہہ رہے ہیں۔ تب عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو اداروں کے وقار کی بڑی فکر تھی، اور ان پر تنقید کرنے والے نواز شریف، مریم نواز اور مولانا وغیرہ کو غدار اور قابل گردن زدنی قرار دے رہے تھے، اور آج یہ فکر نواز، شہباز، زرداری اور مولانا کو لاحق ہو گئی ہے، اور اداروں پر تنقید کرنے والے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ کل تک موجودہ حکمران جماعتیں جلد انتخابات چاہتی تھیں اور عمران خان کہہ رہے تھے کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی، اور آج عمران خان جلد انتخابات چاہتے ہیں جبکہ اتحادی حکمران کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی۔ گویا کل کی پی ٹی آئی آج کا حکومتی اتحاد ہے، اور آج کا حکومتی اتحاد کل کی پی ٹی آئی۔ کل پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے پیٹ میں سویلین بالادستی کا مروڑ اٹھ رہا تھا، جبکہ آج عمران خان سویلین بالادستی کے علمبردار بن گئے ہیں۔ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی مرکز اور سندھ میں حکمران ہیں تو عمران خان پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں، جبکہ بلوچستان کی موجودہ حکومت بھی عمران خان کی بنائی ہوئی ہے۔ پھر جب دونوں حکمران ہیں تو جھگڑا کس بات کا؟ اس لیے اپنی اپنی اناؤں کی خاطر اس ملک اور قوم کو داؤ پر لگانے کی بجائے فریقین کے سنجیدہ لوگوں پر مشتمل کمیٹی بنائی جائے، ایک دوسرے کی پکڑ دھکڑ اور کیسز بنانے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ عمران خان اسلام آباد پر یلغار کی دھمکیاں چھوڑ دیں، میثاق معیشت تیار کریں، آزادانہ انتخابات اور احتساب کے لیے ہر کسی کو قابل قبول نظام وضع کریں، انڈیا کے طرز پر آزاد اور مالی و انتظامی لحاظ سے خود مختار الیکشن کمیشن بنایا جائے، سول ملٹری تعلقات کے لیے نئی قانون سازی کی جائے، آئین کے مبہم آرٹیکل 9 اور متنازع آرٹیکل 62-63 کی اصلاح کے لیے قانون سازی پر اتفاق کریں، ممکن ہو تو خارجہ پالیسی اور آزادی اظہار کی حدود و قیود کے حوالے سے بھی ایک قومی میثاق تیار کریں، اور پھر باہمی اتفاق سے آزادانہ انتخابات کی طرف جائیں۔